السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے پچھلے ویڈیو میں اسم عام اور اسم خاص کے بارے میں پڑھا چکی ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھے ہیں تو میرے چینل پر جا کر دیکھ لیجیے گا۔ سارے اردو کے گرامر کے ویڈیوز میں ڈال چکی ہوں۔ آج ہم ضمیر کے اقسام پڑھیں گے، یعنی قسمیں۔ سب سے پہلے دیکھیں ہم ضمیر کسے کہتے ہیں۔ وہ کلمہ جو کسی اسم کی جگہ لایا جائے وہ کیا ہے؟ ضمیر ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ ضمیر شخصی۔ نظر آ رہا آپ لوگوں کو؟ اوکے۔ ضمیر شخصی کیسے کہتے ہیں؟ وہ ضمیر جو کسی شخص کے نام کے بجائے استعمال ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ ضمیر شخصی ہے۔ جو کسی شخص کے نام کے بجائے استعمال ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ ضمیر شخصی کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں گھر آئی، وہ اسکول گیا، وہ میں اور وہ کیا ہے؟ ضمیر شخصی ہے۔ اسی طرح دوسرا دیکھیں گے ضمیر موصلہ کسے کہتے ہیں۔ وہ ضمیر جو کسی بیان کی وضاحت یا دو جملوں کو ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ ضمیر موصلہ ہے۔ فار ایگزامپل یہ وہی آدمی ہے جو کل ملا تھا۔ سیکنڈ دیکھو، وہ اس کو دے دو، کون سی بھی چیز، وہ کتاب جو گم ہو گئی تھی، وہ یہ جب کیا ہے؟ ملا تھا، کل، موصلہ ہے۔ کسی بیان کی وضاحت یا دو جملوں کو ملانے کے لیے تو کیا آتا ہے؟ ضمیر موصلہ آتا ہے۔ تھرڈ پہ دیکھیں گے ضمیر استفہامیہ۔ استفہامیہ سے سوال پوچھا جاتا ہے۔ وہ ضمیر جو کوئی سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے ضمیر استفہامیہ کہلاتا ہے۔ تم کہاں تھے؟ یہ کتاب کس کی ہے؟ وہ کون ہے؟ یعنی سوال پوچھنا، وہ کیا ہے؟ ضمیر استفہامیہ ہے۔ فورتھ نمبر پہ دیکھیں گے کیا ہے؟ ضمیر تنکیر۔ وہ ضمیر جو غیر معین فرد یا شے کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ ضمیر تنکیر کہلاتی ہے۔ مطلب وہ پریزنٹ نہیں رہنا، وہ موجود نہیں رہنا۔ کوئی ہے جو سنے، جس کی ہے اسے دے دو۔ ففتھ میں دیکھیں گے ضمیر اشارہ۔ وہ ضمیر جو اشارے سے معلوم ہو رہا قریب یا بعید کے لیے استعمال ہوتی ہے ضمیر اشارہ کہلاتا ہے۔ ان سے کہو یہ قلم کس کا ہے؟ یہ نزدیک کا ہے، وہ یعنی دور، وہ کس کی کتاب ہے؟ یہ کون ہے؟ وغیرہ یہ جو ہے ضمیر اشارے کے اگزامپل ہے۔ امید کرتی ہوں یہ چھوٹا سا ویڈیو آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور آپ جو ہے کون سے ایگزامس کی تیاری کر رہے ہیں کمنٹس میں لکھیے۔ اللہ حافظ۔